نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اللہ کا کلام قرآن عظیم سمجھنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، برکت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، ثواب کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور کبھی علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں بے شمار خصوصیتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن سے ہم اور آپ واقف ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطْنٌ۔ ہر آیت کے دو مطلب ہیں، ایک اس کا ظاہری مطلب ہے اور ایک مطلب وہ ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کے علم سکھائے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہم حدیثوں کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے کہ اگر بیان کر دیں تو ہمارا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر، اپنی وحی کے اندر کچھ ظاہری باتیں رکھی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی باتیں رکھی ہیں۔ کچھ کے فائدوں سے اپنے بندوں کو مطلع فرما دیا ہے اور کچھ کے فائدے چھپا کر رکھیں۔ جب ہم قرآن عظیم برکت کے لیے یا ثواب کے لیے تلاوت کریں تو اس میں کہیں کہیں آیت سجدہ بھی آتی ہے، تو وہاں پر 14 جگہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ ہیں جہاں پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اور ایک 15ویں جگہ وہ ہے کہ جہاں پر سجدہ کر لیں تو ثواب ہے اور نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ کل ملا کر پورے قرآن پاک میں 15 سجدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پاک میں 15 سجدے سکھائے ہیں۔ اس حدیث پاک کے ظاہری مطلب کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اور وہ قرآن پاک کے 15 سجدوں کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ہر جگہ ہر آیت پر جو آیت سجدہ ہے وہاں پر سجدہ کرتے اور اپنے ماننے والوں سے کراتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، اور جو ایک سجدہ سورہ صاد کے اندر ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، کر لیا جائے گا اس کی آیت پر تو ٹھیک ہے، نہیں کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے واجب ہیں، اور سورہ حج کے اندر جو دوسرا سجدہ ہے وہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، اگر کر لیا جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ سورہ حج کا بھی سجدہ ملا لیا جاتا ہے تو 15 ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی صاحب کے نزدیک سورہ صاد کا بھی سجدہ ملا لیا جاتا ہے تو ان کے نزدیک بھی 15 ہو جاتے ہیں، مگر ان دونوں حضرات کے نزدیک 14 واجب ہیں اور ایک جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امام شافعی صاحب کے سورہ صاد کا واجب نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ حج کا بعد والا سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پورے قرآن پاک میں اگرچہ 15 سجدے ہیں مگر واجب ان کے یہاں بھی 14 ہیں، اور وہ جو سورہ نجم کا سجدہ ہے غالباً وہ ان کے یہاں واجب نہیں مانا جاتا ہے کہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے اور نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔
یہ سجدہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ذکر کیے، کہیں شکر گزاری کی باتیں پیش کی، کہیں پہلے نبیوں کو کسی جگہ کوئی کامیابی ملی تو انہوں نے سجدہ کیا، تو اس کا یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رکھ دیا کہ جب ان نبیوں کا ذکر آتا ہے یا ان کامیابی کے واقعات کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر یہ سجدے آیا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ آیتیں تلاوت فرماتے جن کے اندر سجدہ آتا ہے، اور اگر وہاں پر موقع مناسب ہوتا تو فوراً کر لیتے، نماز میں آتا تو نماز میں کر لیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، غالباً وہ آیتیں آپ نے تلاوت کر لی اس میں جس میں سجدہ آتا ہے، تو پہلے آپ سجدے میں گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بقیہ قرات مکمل کی، اگرچہ خاموشی کی تھی، صحابہ کو کچھ نہیں پتا کون سی آیت پڑھی ہے، مگر امام کی اتباع میں مقتدی بھی سجدہ کریں گے، سارے صحابہ نے بھی سجدہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت تلاوت کی ہے جس میں سجدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے نماز میں سجدہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک بڑی محفل کے اندر تشریف فرما تھے، جس میں مسلمان، غیر مسلم، فرشتے، جن، ساری اللہ کی مخلوقات وہاں پر موجود تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سورہ نجم تلاوت فرمائی، اور والنجم اذا ہوا میں جب آیت سجدہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ کیا۔ حضور کے سجدے کا حاضرین پہ ایسا اثر ہوا کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی باقی نہ رہا، سب کے سب ایک دم سجدے میں گر گئے، جن اور انسان اور فرشتے سب نے وہاں پر سجدہ کیا۔ ایک شخص جو کافروں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی، امیہ بن خلف، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے کے اوپر لگا لی، کہنے لگا سب نے تو چلو یوں سجدہ کر لیا، میں یوں کرے لیتا ہوں کہ میں مٹی کے پاس نہیں گیا، مٹی میرے پاس آ گئی، تو اس نے مٹی اپنے ماتھے کو لگا لی۔ مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ غیر مسلم کہ جنہوں نے حضور کی اتباع میں وہاں پر سجدہ کیا تھا، اکثر کو ان میں سے اسلام کی توفیق ہوئی اور مسلمان ہو گئے، مگر یہ شخص کہ جو اس وقت بھی سجدے میں نہیں جھکا تھا، وہ اسے اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ مارا گیا۔ بہرحال وہاں پر علماء کرام اس حدیث پاک میں کہ جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو غیر مسلموں نے کیوں سجدہ کر لیا؟ ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بعض لوگ تو یہ کہنے لگے بھائی سجدہ کر لیا، یہ بھی سب اسلام لے آئے آج، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کچھ دھوکہ ہوا ہے انہیں جس کی وجہ سے سجدہ کر لیا۔ یہ بات علماء نے لکھی تو نہیں ہے کتابوں میں، مگر میں نے بعض احوال پہ جب غور کیا تو سمجھ میں میری یہ آیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں پہ جب کوئی حال طاری ہوتا ہے تو اس حال کا اثر جہاں تک آ جاتا ہے سب اس حال کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ والے کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے وہ سب کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ کے حوال میں بھی لکھا ہوا ہے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوال میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بہت سے بزرگوں کے حوال میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں کبھی کبھی ہم ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھیرے کے آس پاس جو چیزیں آتی ہیں تو ان پہ بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی تیز رفتار سواری سڑک کے اوپر چلے تو اس کے ساتھ ہوا بھی تیز چلتی ہے، تو اس ہوا کے آس پاس اس کے قرب میں جو کاغذ پتے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں اس کے۔ تو یہ احوال ہماری مادی چیزوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا وہ بھی علماء ہیں تعویلیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، میں بھی ایک تعویل کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب اللہ کے معمولی ان مقام کے بندے جو حضور کے مقابلے میں کوئی بھی اونچا مقام نہیں رکھتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب ان کے حال کا اثر آس پاس والوں پہ پڑ جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا کیا عالم ہوگا؟ جب آپ پر وہ حال طاری ہوا اور آپ سجدے میں گئے تو سارے لوگوں پہ وہ حال طاری ہو گیا اور سب کے سب سجدے میں گئے۔ تلاش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کسی عالم نے یہ بات لکھی ہو، لیکن عالموں نے یہ بات لکھی نہیں ہے۔ ان آس پاس کے احوال پہ غور کر کے میں نے یہ بات سمجھی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ صحیح ہو تو اللہ قبول فرما لے، غلط ہو تو اللہ معاف فرما دے۔
بہرحال ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، تو جس وقت آیت سجدہ آئے اگر وضو ہو تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے، سوائے 3 وقتوں کے۔ ایک تو طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلتا ہو تو اس وقت نہیں کرنا چاہیے سجدہ، جب تک کہ 20 منٹ گزر نہ جائیں اور سورج اوپر نہ آ جائے۔ دوسرے زوال آفتاب کے وقت جب بیچا بیچ آسمان کے سورج آ جاتا ہے اور جس وقت نماز پڑھنا درست نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے تو اس وقت بھی آیت سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کی پوجا کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوپہریہ کا وقت فرمایا اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور آیت سجدہ آ جائے تو ہمیں وہاں پر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، اور سجدے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر کوئی نیت وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس دل میں سجدے کا ارادہ کر کے کہ ہم تلاوت کا سجدہ کر رہے ہیں کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ ایک اس کے لیے کرنا ہے، اگر اس شکریہ میں دوسرا بھی کر لو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی سجدہ کرنے کی تو ساتھ میں 2 سجدے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لازم ہے ہمارے اوپر، اور پھر کوئی اس میں تحیات پڑھنے کی یا سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کر کے اٹھے سجدہ مکمل ہو گیا، اسی سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مجھے خاص طور سے سجدہ تلاوت کا ذکر کرنا تھا، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا کئی دنوں سے ذکر چل رہا تھا، تو اس ذکر کو میں نے کہا اس طرح مکمل بھی کیا جائے کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں جہاں جہاں سجدے آئیں تو آیت سجدہ پڑھ کر اللہ ہمیں سجدہ تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہو اتنا اور کسی حالت میں نہیں ہوتے ہو۔ فرمایا سجدے کی حالت میں یا تو خالی سجدہ کر رہے ہو تو اللہ سے دعا مانگ لو، خوب پکار لو اسے، یا پھر نفلی نماز پڑھ رہے ہو اور سجدے میں اگر اللہ سے دعا مانگنا چاہو تو دعا مانگ سکتے ہو۔ فرمایا سجدے میں دعا مانگا کرو، اللہ کے قریب ہو، جلدی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن الگ سے بھی کوئی سجدہ کرے اللہ کی راہ میں اور سجدے میں اگر دعا مانگے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن قوی اور مستند حدیثوں سے ایسا ثبوت ملتا نہیں ہے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک، دیگر ائمہ کے نزدیک اس کا ثبوت ہے کہ خالی سجدہ بھی آدمی کر سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور حنفیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں سجدے کا ذکر آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ سجدے کثرت سے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز کثرت سے پڑھو، جب نفلی نماز کثرت سے پڑھو گے تو سجدے بھی اس میں کثرت سے ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی رکھ دیا کرتے تھے، مسواک رکھ دیا کرتے تھے اور ضرورت کا سامان حضور کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا، اے کعب اگر ہم سے کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جب یہ بات ہے تو تم ذرا میری مدد بھی کرو، سجدے کثرت سے کیا کرو۔ تو سجدے کثرت سے کیا کرو یعنی تم نفلی نماز کثرت سے پڑھو گے، اللہ تمہارے مرتبے بلند کرے گا، کچھ تمہاری عبادت کی کوشش ہوگی، کچھ میں کوشش کروں گا اور اپنے قریب کر لوں گا جنت میں تم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جائز طریقے اختیار کرنے کی اور ناجائز باتوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہم سب مسلمانوں کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما۔
ہم سب کے دلوں سے ایک دوسرے کی طرف سے حسد، جلن، کینہ، بغض و عداوت، نفرتیں دور فرما، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہی